بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو زندگی عطا فرمائی اور مذہب اسلام کی شکل میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظام عطا فرمایا۔ مذہب اسلام کیا ہے؟ جینے کا اور زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ، جس سے دنیا کی دیگر قومیں محروم ہیں۔ زندگی تو سب کو گزارنی ہے، لیکن کیسے گزاری جائے یہ اسلام نے بتایا اور سکھایا ہے۔ زندگی اس طور پر گزاری جائے کہ جس ذات نے زندگی عطا کی ہے وہ بھی راضی اور خوش ہو اور اس کے بندے بھی راضی اور خوش رہیں۔ جس کی زندگی اس طور پر گزر جائے کہ اس نے اللہ کے بھی حقوق ادا کیے ہوں اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اس نے اہتمام کیا ہو، اس کی زندگی کامیاب ہو۔ ایسی زندگی گزارنے کے لیے سچا پکا مسلمان بننا ضروری ہے اور مذہب اسلام کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ہر حکم پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جو حکم اچھا لگے اس کو قبول کر لیا جائے، جس حکم سے اپنا مفاد ٹکرائے یا وہ اپنی خواہش کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لا الہ الا ولا الہ الا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو اعضاء اور جوارح، اعضاء جسمانی، ہر عضو شریعت اسلامیہ کے احکام کا پابند ہو جائے۔ آنکھ وہ دیکھے جس کی اسلام نے اجازت دی، کان وہ سنے جس کی اللہ نے اجازت دی، زبان وہ کہے جو سچ ہو، معدے میں وہ جائے جو حلال ہو، قدم اس جانب اٹھ کر چلیں جس جانب چلنے کی اللہ نے اجازت دی ہو۔ یہ مطلب ہے پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا۔ شاعر نے کہا، سر جھکا دیں شوق سے رب کی اطاعت کے لیے، اور کیا شے ہے اسی کا نام تو اسلام ہے۔ کہ بالغ ہو گئے، اب مرتے دم تک زندگی کے جس شعبے میں اسلام کا جو حکم ہمارے سامنے آ جائے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہی سچے اور پکے مسلمان ہونے کی اور کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی کسی بات پر عمل کرے، کسی کو چھوڑ دے، تو اس کا ایمان کمزور ہے اور اس کا اسلام ادھورا ہے۔ پکا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم ہو، چاہے اس کی خواہشات کے خلاف ہو، چاہے اس میں اس کا بظاہر کوئی نقصان ہو، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ یہ ہے، رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے۔ اب جس حکم پر من چاہا عمل کر لیا، جس حکم پر من چاہا چھوڑ دیا، اور پٹھانوں والا دین مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔
جانتے ہیں پٹھانوں والا دین کیا ہوتا ہے؟ ایک پٹھان صاحب نے کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہا ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے نہ استنجا کرنا چاہیے، نہ تھوکنا چاہیے، نہ اس جانب پیر کر کے سونا چاہیے، اس لیے کہ یہ قبلے کی حرمت کے منافی. انہوں نے دیکھا کہ وہ غیر مسلم شخص قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا کر رہا ہے، تو جا کر اس کو ایک گھوسا لگایا اور کہا جانتے نہیں ہو کہ ہمارا قبلہ ہے، اس جانب رخ کر کے پیشاب کر رہے ہو؟ اس نے کہا پٹھان صاحب معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کچھ دنوں کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ پٹھان صاحب بھی ادھر ہی رک کر کے استنجا فرما رہے ہیں. اس نے کہا پٹھان صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم اور لم تقولون ما لا تفعلون. قرآن نے کہا دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو اس نے کہا پٹھان صاحب یہ کہ آپ مجھے منع کر رہے تھے، آپ خود وہی کام کر رہے ہیں. تو پٹھان نے کہا ہمارا قبلہ ہے، ہم جو چاہے وہ کریں. یہ ہے پٹھانوں والا دین. آج مسلمان اسلام کے تعلق سے کوئی غلط بات سننا گوارا نہیں کرتا. شان رسالت میں گستاخی ہو جائے اس کا جذبہ ایمانی پھڑک اٹھتا ہے. اسلام کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے مسلمان مشتعل اور چراغپا ہو جاتا ہے. ہونا چاہیے کہ یہ غیرت ایمانی کی علامت ہے. لیکن یہی مسلمان جب خود اپنے گھروں میں نبی کی سنت کو ذبح کرتا ہے، جب خود فرائض کو ترک کرتا ہے، جب خود ناجائز اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو اسلام پر تو اس وقت بھی آنچ آتی ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر اس وقت بھی زد پڑتی ہے، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں مسلمان ہوتا ہے. ایک جملے میں کہوں، آج مسلمان اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے اور اسلام پر مرنے کے لیے آمادہ ہے، اسلام پر جینے کے لیے آمادہ نہیں. ملک کے موجودہ جو حالات ہیں، پہلے جو حالات آئے آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد، اور پوری اسلامی تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں پر جو کٹھن سے کٹھن حالات آئے، اس وقت تو اعدائے اسلام، دشمنان دین، یہود و نصارہ کا یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اب ان کا یہ مقصد نہیں، اس لیے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ مسلمانوں کو مٹانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن اب ان کے پیش نظر یہ ہے کہ مسلمان رہیں، بڑی تعداد میں رہیں، مسجدیں بھی بنائیں، مدرسے بھی آباد کریں، وہ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، بڑی تعداد میں حج اور عمرے بھی کریں، لیکن وہ حقیقی ایمان کی روح سے محروم ہو جائیں. وہ نام کے مسلمان ہوں، کام کے مسلمان نہ ہوں. یہ ان کا مقصد ہے. اس لیے آج جو سازشیں چل رہی ہیں، جو ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، جو شرک اور کفر کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف نام مسلمان رہے، وہ حقیقی طور پر ایمان کی روح سے اور اسلام کی دولت سے خالی ہاتھ ہو جائے. اس لیے موجودہ حالات میں بے شمار مسائل ہیں. مسائل ایک دو نہیں، ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چلنی، درد بے چارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں آپ کو کون کون سا مسئلہ گناؤں اور کس کس مسئلے کا شرعی حل بیان کروں، لیکن 100 کی ایک بات اگر کہوں تو وہ یہ کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ خود اور ان کی اولاد سچی اور پکی مسلمان بن کر زندگی گزارے، اور جب ان کا انتقال ہو اور وقت موعود آ پہنچے تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. قرآن کریم پڑھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے کہا اسلام لے آؤ، فرما برداری اختیار کرو. انہوں نے کہا میں نے پروردگار کی فرما برداری اختیار کی. آگے اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تمہیں پتہ ہے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا، اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی. اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا میں دنیا سے چلا جاؤں گا،
میرے بعد کس دین پر قائم رہو گے، کس خدا کی عبادت کرو گے، تمہارا طرز زندگی کیا ہوگا؟ مجھے اپنی موت سے زیادہ اس بات کی فکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اولاد نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جان فکر مت کیجیے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے دین پر پوری مضبوطی سے قائم رہیں گے اور مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ آج اگر ہمیں اپنے اسلام کے تعلق سے یہ اطمینان ہو جائے، آج اگر ہمیں اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کے تحفظ کے سلسلے میں یہ اطمینان نصیب ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ سارے مسائل حل ہو گئے۔ اس لیے کہ کوئی مسئلہ ہو وہ اتنا بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی اسلامی شناخت سے اور ایک ایمان والا اپنی دولت ایمانی سے محروم کر دیا جائے۔ اب دین کے مختلف شعبے ہیں، دین کے مختلف شعبے ہیں۔ علماء نے 5 شعبے بیان کیے: عقائد جسے ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ عام طریقے پر نماز جمعہ سے قبل یا دینی جلسوں اور پروگراموں میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کا موضوع ایمان اور عقائد ہوا کرتے ہیں یا عبادات ہوا کرتی ہے۔ معاملات پر بہت کم کہا اور سنا جاتا ہے، معاشرت پر بھی کم کہا جاتا ہے، اخلاقیات پر کسی قدر و گفتگو ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہر موضوع پر کہنا اور سننا ضروری ہے اور ہر موضوع پر عمل ضروری ہے۔ اس وقت اللہ کے اس حکم پر عمل پورا ہوگا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج عبادات کے سلسلے میں کسی قدر مسلمان بیدار ہے اور مسجدیں بھری نظر آتی، حج اور عمرے ہو جاتے ہیں، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے، لین دین کی بات آتی ہے، اچھے خاصے حاجی اور نمازیوں کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ معاملات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ تاجر جو تجارت کرے، کاروبار کرے یا ملازمت کرے لیکن سچائی اس کی پہچان ہو، امانت داری اس کا شیوا ہو، تو دنیا میں وہ تجارت کا نفع حاصل کرے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کا حشر فرمائے گا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ آج چلے جائیے مسلمانوں کے بازار میں، سب چیزیں دستیاب ہوگی سوائے سچائی کے۔ مسلمانوں کے بازار میں سب کچھ ملے گا، امانت داری جن سے نایاب ہے، وعدے کو پورا کرنا گویا لوگ جانتے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جب کوئی چیز خریدنی ہو تو وہ ایک مسلمان سے خریدنے کے بجائے غیر مسلم سے خریدنے کو ترجیح دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی زبان کا سچا ہے، وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے، وہ مال میں ملاوٹ نہیں کرتا، جبکہ یہ حدیث مسلمانوں کے لیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ معاملات اتنے خراب ہیں، حصے اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو، باپ کا انتقال ہو جائے اور پراپرٹی تقسیم کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جس کے حصے میں جو آ گیا وہ اس کو اپنا حصہ سمجھ کر پوری طرح اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، 99% ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں مجھے کیا ملے گا۔ کبھی کوئی بھولا بسرا آ کر پوچھتا ہے مجھے کیا دینا ہے۔ ہر ایک کو یہ فکر ضرور ہے کہ مجھے کیا لینا ہے، دینے والے کو فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ میراث کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس کی کوئی چیز، اس کا جوتا بھی کوئی ایک بیٹا سارے وارثین کی رضامندی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ایک بیٹا دکان پر قابض ہے، ایک بیٹا مکان پر قابض ہے، ایک بیٹے کے پاس اس کی سواری ہے، بیٹیاں محروم ہیں، چھوٹے بھائی محروم ہیں۔ یہ حالات مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال کا وقت تو قریب آیا، لوگوں نے کسی اللہ والے کو بلایا کہ آپ آ کر سورہ یاسین پڑھ دیجئے، دعا کر دیجئے کہ روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ اور یوں بھی ماشاء اللہ قرآن
قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم لوگوں نے اس کو جلد مارنے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ آدمی مر نہیں رہا ہے، بہت دیر سے اس کی سانس اوپر نیچے آ رہی ہے، تو جلد یہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو چلو یاسین پڑھ لیا۔ تو بہرحال ان کو بلایا گیا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ پہلے زمانے کی بات ہے، بجلی نہیں تھی، چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی اس کی روح نکلی انہوں نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا۔ اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اندھیرا ہو گیا، تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ چراغ اس مرنے والے کی ملکیت، جب تک وہ زندہ تھا اس چراغ کا جلانا درست تھا، جب وہ انتقال کر گیا تو یہ چراغ ترکہ اور میراث ہے، اور جب تک سارے وارثین کی رضامندی نہ ہو اس چراغ کا استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جیب سے تیل منگایا، چراغ منگوایا اور اس کے بعد روشنی کی۔ معاملہ اتنا نازک ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کاروبار کر رہے ہوں یا میراث کے معاملات ہوں، عبادتیں کچھ ٹھیک ہیں، معاملات بہت گڑبڑ ہیں، اور پھر کاروبار میں لگتے ہیں تو اس طرح لگتے ہیں شاعر کو شکوہ کرنا پڑتا ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ صفت بیان کی، رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اہل ایمان تجارت کرتے ہیں، ان کی تجارت نہ ان کو نماز سے روکتی، نہ زکوٰۃ سے روکتی ہے، نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، میں وہ رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ یہ ایک ایمان والے کی شان ہے کہ وہ عبادات میں بھی پختہ ہوتا ہے، اس کے معاملات بھی بالکل صاف اور شفاف ہوا کرتے ہیں۔ معاشرت کا معاملہ لے لیجیے، اسلام کی 20% تعلیمات معاشرت سے متعلق ہے۔ معاشرت کہتے ہیں کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اب ساتھ میں زندگی گزارنے والے اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، بیوی اور بچے بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، دوست و احباب بھی ہوتے ہیں، کاروباری پارٹنر بھی ہوتے ہیں، برادران وطن بھی ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کے تعلق سے تعلیمات اور ہدایت دی کہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہو، اولاد کے ساتھ کیسا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کیسا ہو، اسلام نے واضح طور پر بتایا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج مسلمان جتنا غیروں سے پریشان ہے اتنا ہی مسلمان اپنوں سے پریشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے تعلق سے کیسی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی اور حسن سلوک کی کیسی تاکید کی ہے کہ فرمایا کہ جبریل امین نے بار بار پڑوسی کے حقوق سے متعلق اتنی تاکید کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب جبریل امین یہ حکم لے کر آئیں گے کہ پڑوسی کا انتقال ہوگا تو اس کا پڑوسی بھی اس کی میراث کا حقدار ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا قسم بخدا وہ مومن نہیں، قسم بخدا وہ مومن نہیں، قسم بخدا وہ مومن نہیں۔ صحابہ پوچھتے من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ لیکن آج دیکھیے گھر اور نیا مکان خریدنا جتنا مشکل ہے، اچھا پڑوسی تلاش کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور ہر انسان اچھے پڑوسی کی تلاش میں ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا پڑوسی تلاش نہیں کرنا چاہیے، اچھا پڑوسی بن جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن۔ اب ایک موقع پر اس یہودی کو اپنا مکان فروخت کرنے کی نوبت آ گئی، تو اس نے اپنے مکان کی قیمت دگنی لگائی۔ 1 لاکھ کا مکان تھا، کہنے لگا 2 لاکھ میں فروخت کروں۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگا کہ 1 لاکھ میرے مکان کی قیمت ہے اور 1 لاکھ میرے پڑوسی عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے، کہیں اور تمہیں ایسا مکان 1 لاکھ میں ملے گا، عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ یہ گواہی دینے والا کون؟ ایک یہودی جس کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، ان کے حسن معاشرت کا اعتراف کر رہا ہے۔ لیکن آج مسلمان کی تعریف اس کا پڑوسی تو دور کی بات ہے، ماں باپ اولاد کی شکایت کر رہے ہیں، بھائی اپنے بھائی کی شکایت کر رہا ہے، بہن اپنے بھائی کی شکایت کر رہی ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے ظلم سے پریشان ہے، شوہر اپنی بیوی کی زیادتی سے حیران ہے۔
یعنی غیروں کے ظلم و جور کا شکوہ ہی کیوں کرے، ہم دوستوں سے جام ستم ہے پیے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے، ہمیں پریشان کرنے والے اپنے، اور یہ سب نتیجہ اسلام کی تعلیمات سے دوری کا۔ گزشتہ دنوں ہم نے سیر مالیگاؤں میں سلسلہ وار طور پر ان سارے عنوانات پر خطبات کا آغاز کیا۔ ہم نے اپنے چند احباب کو جمع کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم جمعہ کے موقع پر اہتمام کے ساتھ بیان کریں گے، ایک عنوان طے کریں گے اور ایک تقریر تیار کریں گے اور سارے ساتھیوں کو تقریر دے دیں گے اور پورے شہر میں ایک عنوان پر بیان ہوگا تو پھر اس کا کوئی اثر نظر آئے گا۔ الحمدللہ وہ کوشش کامیاب رہی، اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اخلاص کا کام کبھی رکتا نہیں اور دکھلاوے کا کام سدا چلتا نہیں۔ اللہ نے برکت دی، آج گزشتہ 14 مہینوں میں 42 عنوانات پر 3000 سے زائد مشترکہ تقریریں صرف مالیگاؤں کی مسجدوں میں ہوئی، اور ہمارے اپنے گروپ میں 100 علماء اور مقررین مالیگاؤں کے 700 علماء اور مقررین ملک بھر کے جو ایک عنوان پر مشترکہ طور پر خطاب کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک موضوع منتخب کیا اور ایسا موضوع منتخب کیا کہ لوگوں نے جمعہ کے موقع پر اس موضوع پر کبھی بیان سنا ہی نہیں۔ بڑی عمروں کے حضرات نے بتایا کہ جمعہ کے موقع پر اس موضوع پر بھی کہا اور سنا جا سکتا ہے، ایسا مشاہدہ پہلی بار ہوا۔ ہم نے عنوان طے کیا راستہ چلنے کے آداب، ہم نے عنوان طے کیا اتی کرمن کی برائیاں، ہم نے عنوان طے کیا نوجوان اور نشہ، ہم نے عنوان طے کیا رشتہ طے کرنے کا اسلامی طریقہ، ہم نے عنوان طے کیا خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول، اور سینکڑوں مسجدوں میں اس عنوان پر بیان ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آج امت کی بیٹیاں ارتداد کی راہ پر جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادی بیاہ کر رہی ہے، مسلمان اس موضوع کو لے کر سینہ کوبی کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، ماں باپ کو کوس رہے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رشتے ناطے کے انتخاب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کیا، اپنے معیار کو بلند سے بلند تر بنایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان بچیوں کو مسلمان لڑکوں کے رشتے نہیں مل رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا مال و دولت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر لوگ نکاح کریں گے، تم دین کی بنیاد پر نکاح کرنا کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے دیندار سے دیندار افراد جب رشتے ناطے کے لیے نکلتے ہیں سیرت سے کہیں زیادہ صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ شاعر کہہ رہا ہے، اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے۔ رشتہ نکاح کا انتخاب دین کی بنیاد پر کیا جائے گا، یہ انتخاب بنیاد بنے گا خوشگوار ازدواجی زندگی کا۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے فاصبر بذات الدین، تم دین کی بنیاد پر رشتہ طے کرو، صورت کو ترجیح مت دو، مال و دولت کو مت دیکھو، اللہ تمہیں خوشگوار زندگی دے گا۔ لیکن آج لوگ نہیں دیکھتے۔ پونا میں ایک مسلم بچی نے غیر مسلم سے نکاح کیا، اس کے ٹیچر نے فون کر کے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی کہ 3 سال میں 40 مسلمان گھرانوں سے رشتے میرے لیے آئے، ہر ایک نے حسب نسب، مال و دولت، جہیز اور خوبصورتی کو بنیاد بنا کر انکار کیا۔ میں نے غیر مسلم کو رشتہ بھیجا، انہوں نے قبول کر لیا۔ جب میرا سماج مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ یہ حالات تو خوشگوار زندگی کی بنیاد، دین کی بنیاد پر رشتہ، لیکن لوگ نہیں قبول کرتے۔ ہمارے یہاں ایک اہلکار نے مجھے بتایا، میں نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی، رشتہ نکاح طے کرنے کا آسان طریقہ، تو میں نے وہ کتاب لکھنے سے پہلے اہلکار حضرات کا انٹرویو لیا، تو ایک اہلکار نے مجھے بتایا، جس کو عام زبان میں اغوا کہتے ہیں، کہنے لگے کہ عورتوں کو بچیاں پسند نہیں آتی، مرد وہ زیادہ انکار نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا کہ ایک نوجوان کے لیے میں نے اس کی والدہ کو کئی بچیاں بتائی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے یہ کیا کہ اس کے باپ کو بھی میں ساتھ میں لے کر گیا، جب جا کر انہوں نے بچی کو دیکھا تو باپ نے کہا رشتہ منظور ہے۔ پھر اس کی والدہ سے پوچھا تو پھر وہ شوہر کے آگے تو جا نہیں سکتی، تو منہ بگاڑ کر کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، رشتہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا کلر سے لڑکی مار کھا گئی، یعنی اس کا رنگ سانولا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو چچا تھے وہ ناراض ہو گئے اور چچی سے کہنے لگے خاموش رہو، تم بھی ایسی تھی، میں نے کچھ کہا تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ حالات ہیں۔ اور اس سے ایک قدم آگے جب نکاح ہو جاتا ہے تو نہ شوہر کو پتہ ہے بیوی کے حقوق کیا ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے شوہر کے حقوق کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق نہیں جانتے، اور ماں باپ بھی ان کی تربیت نہیں کرتے۔
باپ بیٹے کے نکاح کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے، اس کو بیٹھا کر بتاتا نہیں بیٹا میری 30 سالہ ازدواجی زندگی کا خلاصہ یہ زندگی اس طرح گزارنا۔ ماں اپنی بیٹی کو نہیں بتاتی کہ سسرال میں جا کر کیسے زندگی گزارنی۔ نتیجہ یہ ہے نکاح ہوا 8 دن کے بعد برتن بجنے لگتے ہیں، 15 دن کے بعد ابرئی سے نیچے گرنے لگتے ہیں، مہینے بھر کے بعد کورٹ اور کچہری کے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں جانتے ازدواجی زندگی کیا ہے، رسول اللہ نے ازدواجی زندگی کیسے گزاری۔ حالانکہ علماء نے اس موضوع پر بڑی اہم کتابیں لکھی، حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے کتاب لکھی مثالی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول۔ ہم نے بھی کتاب لکھی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز، تاکہ ہمارے نوجوان پڑھیں اور اپنے مسائل حل کریں۔ اور بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ یہ سارے مسائل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرح کے مسائل وہ ہیں جن کو بیرونی مسائل کہا جاتا ہے۔ ان مسائل کے ذمہ دار مغربی اور اسلام دشمن طاقتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسائل وہ ہیں جو ہمارے اندرونی ہیں، اور وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اسلام پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں۔ اس لیے اگر ہم لوگ اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام کو اپنے سینے سے لگا کر زندگی گزاریں، تو غیروں کے پاس بھی ایک اچھا میسج جائے گا، اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا، مسلمان بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جس دن زندگی میں اسلام آئے گا اللہ اس کی برکت سے دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان باقی ہے اور تم اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو۔ آخر کی جو بات میں نے کہی اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسائل وہ ہیں جو غیروں کی طرف سے ہم پر مسلط کیے گئے، اور اس کی ذمہ دار اس طاقتیں اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اسلام دشمن فرقہ پرست ہے، اور کچھ مسائل اندرونی ہیں جس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور اسلام پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ آج سے اگر ہم یہ عزم و ارادہ کر لیں ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، اسلام پر جئیں گے، اسلام پر مریں گے، تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اسلام کے مطابق زندگی گزارو، مومن بن کر زندگی گزارو، اللہ تمہیں عزت اور سربلندی عطا کرے گا۔ عزت، سرفرازی اور کامیابی اسلام میں وابستہ ہے۔ جو مسلمان پکا مسلمان ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نماز جمعہ کے موقع پر یہاں ایک اچھا ماحول ہے، اور اہتمام کے ساتھ آپ لوگوں نے تمام باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ جمعہ کا خطاب موجودہ حالات میں اصلاح معاشرہ کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ منتظمین بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ مقررین کو بلا کر مختلف موضوعات پر خطاب کروائیں، ان کی یہ کوششیں قابل قدر ہیں، اور اہتمام کے ساتھ آپ حضرات کا یہاں بیٹھ کر بیان کو سننا یہ بھی لائق تحسین ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کہی اور سنی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیق الا باللہ۔